پورے یعنی تقریر کو ختم کروں گا۔ ہمارے اہل حدیث علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اجماعی نہیں ہے بلکہ اختلافی ہے۔ ٹھیک ہے، جمہور کا مسلک یہی ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، لیکن بعض حضرات اس کے بھی قائل ہیں کہ 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں، تو اجماعی مسئلہ نہیں ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے، اس میں اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہے۔ علماء اہل حدیث یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ اجماعی مسئلہ نہیں ہے، سب سے پہلے امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا حوالہ دیتے ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے بعض صحابہ اور تابعین سے نقل کرتے ہیں۔ تو میں نے وہ آپ کے سامنے روایتیں پیش کر دی ہیں کہ جن تابعین اور صحابہ سے وہ نقل کرتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، یہ ڈیٹیل میں گزر چکی ہے۔ تو کوئی ایک صحابی بھی نہیں ہے، ایک تابعی بھی نہیں ہے جس سے واضح طور پر یہ منقول ہو کہ انہوں نے رخصتی کے بعد ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک کہا ہو۔ تو اس بارے میں جو ڈیٹیل سے میں بیان کر چکا ہوں، اور بباغ دہل یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ کوئی ایک روایت مجھے اس بارے میں دکھا دے یا علماء کے سامنے پیش کر دے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا، ہمارے اہل حدیث علماء حوالہ دیتے ہیں امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ تعالیٰ کا، جو 3 صدی ہجری کے عالم تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں مشکل شرح معانی الآثار میں لکھا ہے کہ فقد ذہب قوم، بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں۔ پھر آگے امام طحاوی نے اس کے جواب دیے۔ تو ہمارے اہل حدیث علماء امام طحاوی کا حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھو امام طحاوی کے دور میں بھی یہ مسئلہ اختلافی تھا، تو انہوں نے بھی اس کو اختلافی مانا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ امام طحاوی کے دور میں روافض اور شیعہ اس کے قائل تھے کہ 3 1 ہوتی ہیں۔ تو امام طحاوی کی مراد اس سے بعض سے شیعہ لوگ ہیں، اہل سنت نہیں ہیں۔ اور اگر فرض کر لیں اہل سنت بھی مراد ہیں، تو امام طحاوی کے دور میں اگر اس مسئلے میں اختلاف ہے تو یہ امام طحاوی کے دور کا اختلاف کہلائے گا۔ اس مسئلے میں جمہور اس کے قائل تھے اس دور میں، کیونکہ امام طحاوی نے جو 3 طلاق کی بحث کی ہے نا شرح معانی الآثار میں، اسی کے آخر میں یہ ثابت کیا کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے، یعنی صحابہ تابعین کا اس میں اجماع ہے۔ آپ امام طحاوی کی کتاب میں آخر میں دیکھ سکتے ہیں۔ میں وقت کیونکہ ایپیسوڈ بہت زیادہ ہو گئے اس لیے میں یعنی اسی حوالے پر اکتفا کر رہا ہوں، ورنہ میں آپ کو مشکل الآثار شرح معانی الآثار آپ کے سامنے رکھ کے دکھاتا، کوئی بھی اس میں مطالعہ کر سکتا ہے۔ امام طحاوی نے 3 طلاق کی بحث کے آخر میں یہ لکھا ہے کہ یہ مسئلہ صحابہ اور تابعین میں اجماعی ہے۔ تو اس کا مطلب صحابہ تابعین میں جب ایک مسئلے میں اجماع ہو گیا تو بعد کا اختلاف پھر معتبر نہیں ہوتا، اور اجماع دلیل قطعی ہوتا ہے، اس کی مخالفت جائز نہیں ہوتی۔ بعض ہمارے اہل حدیث علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ علامہ نووی رحمہ اللہ، ابن حجر نے رحمہ اللہ جیسے محدثین نے بھی اس کو جمہور کا مسلک قرار دیا ہے کہ بھئی جمہور کے نزدیک 3 3 ہوتی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے مسئلہ اختلافی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ جمہور بعد میں جمہور کا مسلک بنا ہے، صحابہ تابعین میں اس میں اجماع تھا۔ ابن حجر نے یہ کہیں نہیں لکھا کہ صحابہ تابعین میں یہ اجماعی مسلک، یہ جمہور کا مسلک یہ تھا۔ تو بعد میں تو سبھی، میں بھی کہہ رہا ہوں آج جمہور کا مسلک یہ کہ 3 3 ہوتی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں 3 1 ہوتی ہیں، تو آج کے جمہور کا اعتبار نہیں ہے۔ صحابہ کے دور میں یہ اجماعی مسئلہ تھا، اور صحابہ تابعین میں جب کسی مسئلے میں اجماع ہو جائے تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ پھر اس مسئلے میں اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہے۔ بعض علماء دیوبند کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ نے بھی اعتراف کیا ہے کہ یہ مسئلہ صحابہ کے دور میں تابعین میں اختلافی رہا ہے، بعض اسلاف اس کے قائل تھے کہ 3 1 ہوتی ہیں، اور انہوں نے حضرت اکرمہ کے حوالے سے پیش کیا ہے کہ حضرت اکرمہ سے بھی منقول ہے۔ تو یاد رکھیں مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی اس میں تسامح ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے۔ انہوں نے ابن تیمیہ اور ابن قیم کی شخصیت سے متاثر ہو کر یہ کہہ دیا کہ بعض اسلاف سے یہ منقول ہے، لیکن جب ہم اسلاف میں گئے ہیں، ان کی روایات میں چھان پھٹک کی ہے تو ہمیں ایک بھی نہیں ملتی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مفتی کفایت اللہ جو علماء دیوبند میں ایک مشہور عالم گزرے ہیں، تو ان سے بھی اس مسئلے میں خطا ہوئی ہے، اور انہوں نے اس کو اجتہادی غلطی سے اس کو یہ کہہ دیا کہ جمہور کا مسلک ہے، ورنہ یہ مسئلہ اجماعی ہے، اور اس کے اجماعی ہونے پر بہت سارے دلائل ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی ثابت کرے کسی صحابی یا تابعی سے واضح بالکل بے غبار کے 3 کو انہوں نے رخصتی کے بعد 3 کو 1 کہا ہو، اور بہت سے علماء نے یہ دعویٰ کیا ہے ببانگ دہل کہ یہ مسئلہ بالکل اجماعی ہے۔ علامہ ابن العربی رحمہ اللہ تعالی جو کتاب الناسخ والمنسوخ جن کی مشہور تفسیر کی کتاب ہے، اور مشہور مفسر ہیں ابن العربی المالکی، اور علماء کے ہاں ان کو بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، وہ اپنی تحریر میں فرماتے ہیں۔ تو علامہ ابن العربی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب الناسخ والمنسوخ میں نقل کرتے ہیں، اور علامہ ابن قیم نے آپ کا یہ قول تہذیب السنن میں بھی ذکر کیا ہے، اور سعودی عرب کے ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں محمد امین الشنقیطی، ان کی کتاب اضواء البیان جو تفسیر ہے اس میں بھی ان کا یہ قول نقل ہے۔ ابن العربی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الطلاق مرتان، اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ظل قوم فی آخر الزمان فقال ان الطلاق فی الثلاث فی کلمۃ واحدۃ لا یلزم، فرماتے ہیں آخر زمانے میں کچھ لوگ گمراہ ہو جائیں گے
اور وہ یہ کہیں گے کہ ایک ہی دفعہ میں کسی نے 3 طلاقیں دی ہوں تو وہ واقع نہیں ہوتی ہیں. وَجَعَلُوهُ وَاحِدَةً، اور اس کو وہ ایک قرار دیں گے. وَنَسَبُوهُ إِلَى السَّلَفِ الْأَوَّلِ، اور اسلاف کی طرف اس قول کو منسوب کریں گے. فَحَكَوْا عَنْ عَلِيٍّ وَالزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَزَوْهُ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاطَ الضَّعِيفِ الْمَنزِلَةِ وَالْمَغْمُوزِ الْمَرْتَبَةِ وَرَوَوْا فِي ذَلِكَ حَدِيثًا لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ. ابن العربی فرماتے ہیں کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور کہیں گے ایک ہی دفعہ میں 3 طلاقیں دے دیں تو ایک ہوتی ہیں، اور اس کو اسلاف کی طرف منسوب بھی کریں گے، اور حضرت علی، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف اور ابن مسعود اور ابن عباس کا قول اس کو قرار دیں گے، اور حجاج ابن ارطاط جیسے ضعیف لوگوں کی طرف بھی اس کو منسوب کریں گے، اور اس بارے میں ایسی حدیثیں بیان کریں گے جن کی سرے سے کوئی اصل موجود ہی نہیں ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ وما نسبوه الى الصحابة كذب بحت لا اصل له، صحابہ کی طرف جو یہ منسوب کر رہے ہیں کہ وہ 3 کو ایک کہتے تھے، یہ جھوٹ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ ان صحابہ سے کسی سے یہ روایت مروی ہے. ولا روایت له عن احد. آگے فرماتے ہیں واما حدیث الحجاج ابن ارطاط فغیر مقبول فی الملہ ولا عند احد من الائمہ. تو ابن العربی نے اتنی شدید انداز میں رد کیا ہے. تو آپ جب یہ کہتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ جمہور کا مسلک ہے، تو آپ ان علماء کا قول نقل کیوں نہیں کرتے جو یہ کہتے ہیں کہ اجماعی مسئلہ ہے؟ یہ جنہوں نے کہا جمہور کا مسلک ہے، انہوں نے کیوں کہا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کے دور میں یہ جمہور کا مسلک تھا، پہلے یہ اجماعی مسئلہ رہا ہے. اور اگر فرض کر لیں وہ اس کو جمہور کا سمجھ رہے ہیں تو ان کی دلیل کیا ہے؟ جن علماء نے، جن اسلاف نے اختلاف کیا، وہ ان سے صحیح سند سے کوئی روایت پیش کیوں نہیں کرتے؟ تو جو علماء ببانگ دہل یہ اعلان کر رہے ہیں نا کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے اور اس میں اختلاف رائے کی گنجائش ہی نہیں ہے، ان کی دلیل بہت مضبوط ہے، جیسے ابن العربی کا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب میں علامہ ابن تیمیہ اور ابن قیم کے جو شاگرد ہیں ابن رجب حنبلی، ان کا قول آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں. وہ بھی پہلے 3 طلاق کو ایک کہتے تھے، اس کے بعد انہوں نے اس مسئلے سے رجوع کیا اور اپنے دونوں استاذوں سے رجوع کیا، کے قول سے رجوع کیا، اور ببانگ دہل یہ اعلان کیا کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے، اس میں اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہے. وَعَلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَلَا مِنَ التَّابِعِينَ وَلَا مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ الْمُعْتَدِّ بِقَوْلِهِمْ فِي الْفَتَاوَى فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ شَيْءٌ صَرِيحٌ أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ بَعْدَ الدُّخُولِ يُحْسَبُ وَاحِدَةً إِذَا سَبَقَ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ. یہ عبارت آپ ابن رجب حنبلی کی تلاش کر سکتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یقین کر لو کہ کسی ایک صحابی یا تابعین سے بھی یہ منقول نہیں ہے، اور نہ ائمہ مجتہدین میں سے کسی ایک سے بھی یہ کسی صحیح سند کے ساتھ واضح طور پر منقول ہے کہ کسی نے رخصتی کے بعد بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں ایک ہی لفظ میں تو وہ ایک شمار ہوں گی. تو انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے. اور یہ آپ مجھے اس کتاب کا حوالہ میں بھول گیا ہوں، تو یہ جو میں نے عربی الفاظ پڑھے ہیں نا، علماء ان عربی الفاظ کو بڑے آرام سے انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے ان کی اصل کتاب سے یہ حوالہ نکال سکتے ہیں. تو میں نے پوری عربی عبارت اسی لیے پڑھی آپ کے سامنے کہ کتاب کا حوالہ، یعنی کتاب مجھے ابھی یاد نہیں ہے کہ کس کتاب میں کس یعنی صفحہ نمبر مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، اور میں نے کہیں لکھا تھا میں بھول گیا، تو مجھے زبانی عبارت چونکہ ان کی یاد تھی تو میں نے اس لیے زبانی عبارت آپ کو پڑھ کے سنا دی ہے. تو اس زبانی عبارت سے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں. صاحب ہدایہ نے جب 3 طلاق کا مسئلہ بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں شریعت کا اصول ہے کہ جس مسئلے میں اختلاف رائے ہو فقہا کا، تو اس میں اگر جج یعنی قاضی کسی ایک مسئلے پر فیصلہ کر دے ایک رائے پر، تو پھر جج کی رائے کا احترام شریعت میں کیا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا. لیکن 3 طلاق کے مسئلے میں بہت سے علماء نے اس کی تصریح کی ہے کہ اگر عدالت یعنی کورٹ بھی یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ کسی نے 3 طلاقیں دی ہوں تو کورٹ اس کو ایک قرار دے گی، تو وہ کورٹ کا فیصلہ بھی کالعدم ہوگا، اس لیے کہ اس میں اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہے. قرآن و سنت نے اس کو اتنی وضاحت سے بیان کیا. تو یہ علامہ ابن حمام جو بڑے محقق گزرے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کی تصریح کی ہے. فتح القدیر جو ہدایہ کی ان کی شرح ہے کہ اگر کوئی شخص 3 طلاقیں دے کے عدالت جاتا ہے اور عدالت اس کو یہ فیصلہ سنا دیتی ہے کہ ایک ہوگی، تو یہاں عدالت کا فیصلہ بھی کالعدم ہوگا. اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ بَلْ فِيهِ خِلَافٌ، اس لیے کہ اس مسئلے میں اختلاف رائے نہیں ہے بلکہ حق کی مخالفت ہے. تو ہم الزام نہیں لگاتے اپنے اہل حدیث علماء پر کہ انہوں نے جان کر حق کی مخالفت کی ہے، ان کی نیت پہ کوئی شبہ نہیں کر سکتا. لیکن اتنی بات ان دلائل سے اور صحابہ کے فتاویٰ اور قرآن و حدیث سے بہرحال واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے اہل حدیث بھائیوں سے، اہل حدیث علماء سے 3 طلاق کے مسئلے میں معمولی غلطی نہیں ہوئی، بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. تو انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں ان دلائل کے بعد رجوع کر لینا چاہیے.
اور آخر میں ایک بات یہ بھی کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس میں عورت کا نقصان ہے اکٹھی 3 طلاقوں کو واقع کرنے میں مانتا ہوں بعض دفعہ عورت کا نقصان ہے، لیکن بعض دفعہ عورت کا فائدہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے نکاح ختم کرنے کا اختیار عورت کو دیا ہے۔ میرے پاس ایسے کیسز بھی آئے ہیں کہ خاتون نے مجھے فون کیا اور کہا کہ میرے شوہر نے اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں، وہ کہیں سے فتویٰ لے آیا ہے اور فتوے میں ہے کہ 1 طلاق ہوئی ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا بالکل غلط فتویٰ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہیں۔ کہنے لگی الحمدللہ، میں اس آدمی سے جان چھڑانا چاہتی تھی، اس نے میرا جینا حرام کیا ہوا تھا، اللہ کا کتنا فضل ہو گیا کہ اللہ نے اس کے غصے کی وجہ سے مجھے اس سے نجات دے دی ہے۔ تو اس طرح کی عورتیں بھی ہیں۔ تو اگر آپ 3 کو 1 کہتے ہو تو اس میں ان عورتوں کا بھی نقصان ہوگا جو جذباتی مردوں کے جو ہے نا طلاق کا جنہوں نے جذباتی مردوں نے ان کے لیے طلاق کے لفظ کو کھیل بنایا ہوا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ نہیں ہے کہ نقصان کس کا ہے فائدہ کس کا ہے، دیکھنا یہ کہ اللہ اس کے رسول کا حکم کیا ہے، حکم واضح ہے اور اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا